جی ناظرین کرام، اب ایک تو مصر کے الیکشن ہوئے نا جی، اس کو تو ہمیں فالو کرنا ہی پڑے گا. وہاں ایک ایسا اسلامی انقلاب آیا ہے جس کو نہ اسلامی کہا جاتا ہے نہ بلکہ کہا جاتا ہے فوجی انقلاب ہے، فوجی قابو کرنے کی کوشش کرے. بٹ انڈا ہرٹ کا آرٹیکل ہے جی، بڑی توجہ سے کہا انہوں نے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے، مرسی سے یہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا جس کے ہم زیادہ پریشانی کا اظہار کریں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہیں ایک تو ترکی کی مثال کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، دوسرے انہیں فوج سے بات کرنی پڑے گی کہ کتنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. فوج نے پہلے اختیارات لے لیے ہیں، اور ویسے کچھ اختیارات جو ان کو دیے جا سکتے تھے وہ انہوں نے فوج نے دے دیے ہیں، اور پارلیمنٹ کو انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا پارلیمنٹ عجیب و غریب تھی، ایسے جیسے پکڑ کے لے آئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے، بلکہ بڑے کوئی سختی لفظ استعمال کیے ہیں. بلکہ یہ کہا گیا جب بہرحال پارلیمنٹ کے بارے میں ان کی رائے یہی ہے کہ پارلیمنٹ تو اس کام کی تھی نہیں کہ اس کو کچھ کیا جاتا. اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں فضا پیدا کرنی ہے کہ انویسٹر بھی آئیں، انہیں فضا پیدا کرنی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. وہ مثلا مشورہ دیتے ہیں کہ وزیر اپنی جو کونسل اس کی اچھی بنائے، البرادی کو لے آئیں، وہ ہے نا ایٹامک انرجی کا جو خود صدارتی امیدوار کا تھا، وہ اس کے علاوہ اس کو لے آئیں، کیا نام ہے اس کا، موسیٰ، جو امر موسیٰ جو عرب لیگ کا رہا ہے، اس کو لے آئیں. حمدان صباحی کا نام آ رہا ہے، ان کو لے آئیں. تو ایسے لوگوں کو لے آئیں اور یہ لوگ اس سے ایک اچھا امیج بنے گا، کیونکہ بڑا مسئلہ آ گیا. انٹرائیڈ پریزیڈنٹ ہے، اس کو کبھی آزمایا نہیں گیا، یہ انجینئر ہے، امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، پر یہ کوئی اتنا، لیکن اس کا تجربہ تو نہیں ہے نا جی، تجربہ تو فوجی کا ہے نا، فوج کا تجربہ ہے. تو فوج جو ہے اس نے تو قابو کر لیا ہے اور کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ جو الیکشن کے رزلٹ میں ڈیلے ہوا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس پہ بھی مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہوں گے، مرسی سے اس سے بات کی جا رہی ہوگی. انہوں نے کہا اخوان سے تو اس نے اب استعفیٰ دے دی ہے، کیونکہ صدر بن کے اس نے غیر جانبدار بن کے رہنا ہے اور سب کو ملا کے چلنا ہے، اور سب کو ملا کے چلنا ہی بہت وقت کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ بات درست ہے، اس وقت مصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب آؤ اور خمینی کو لے کر آ جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ انقلاب نہیں ہے. جمہوریت سے آؤ گے تو ٹھیک کہتے ہیں ترکی کا ماڈل بیسٹ ماڈل ہے، اور اس لیے بیسٹ ماڈل ہے کہ وہاں بھی فوج جو ہے ڈٹی ہوئی ہے، فوج ہی سب کو. اس لیے بیسٹ ماڈل ہے کہ اس وقت یورپ کا وہاں بہت انٹرسٹ ہے، امریکہ کا بہت انٹرسٹ ہے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں کسی طاقت کو مضبوط ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے. اس طرح یقینی طور پر مرسی کا امتحان ہے. لیکن یہ جو لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، ہاں پارلیمنٹ کو لافنگ سٹاک کہا تھا جی، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ آئین بنانا بھی ان کے بس، فوج سے تعاون کریں، اور ساری باتیں ان کے خیال میں اس آدمی کو کامیاب کر سکتی ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو کابینہ ہے وہ تو ریزائن کرے گی، پھر نئی بنے گی، یہ نئے بنائیں گے. اس سب چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہم بہت سی باتیں دا بلیف از دیٹ مرسی ول بی obliged ٹو بی دا ملٹریز لائن ٹو ٹو دا ملٹری لائنز ایز ٹریگر این آرمی کو. یا تو فوج کی بات مانے گا یا فوج بغاوت کرے گی جی. اچھا یہ تو ایک آرٹیکل ہے جی. دوسرا آرٹیکل وہ بھی ایک دا ٹریجک ہسٹری آف پاکستان پالیٹکس، یہ جی اپارنا پانڈے کا آرٹیکل ہے جی. پاپولرلی الیکٹڈ سویلین پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کے خیال میں پاپولرلی الیکٹڈ سویلین پریزیڈنٹ کو ہٹا دیا گیا ہے، اور پھر پاکستان کی پوری تاریخ، پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان فلانا، یہ اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اتنے صدر ہوئے اور 7 وزیر اعظم 4 سال 5 سال میں آئے، کسی کو ٹکنے نہیں دیا. 58 تھا، پھر فوج آ گئی، پھر فوج کا ایک کا جواز یہ، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ. بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب کے خلاف ایک پوری مہم چلی، اور مہم چلے اس کے بعد ان کو پھانسی دی گئی. ساری تاریخ جو ہے، اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں عدالتیں جو ہوتی ہیں فوج کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. اچھا اگر آپ کو یہی اپریہنشن نہیں ہے کہ اس وقت فوج کیا رول ادا کر رہی ہے اور عدلیہ کیا رول ادا کر رہی ہے پاکستان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فٹے منہ کہنا چاہیے کہ آپ کو پاکستان میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. تعارف ان کا یہ ہے کہ پانڈے از ریسرچ فیلو اینڈ ڈائریکٹر آف ہاٹسن انسٹیٹیوٹ initiative on the future of India and South Asia. Her book explaining Pakistan foreign policy escaping India was published in 2011. تو یہ ہے ان کے کریڈینشل، اور یہ ہے ان کی آرا، اور یہ ہے وہ باتیں جن کو لے کر یہ لوگ بہت ساری باتوں کو بلڈ کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. اچھا، سری لنکاز مسلمز انڈر سیج، یہ آرٹیکل میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جوزف ہیمنڈ کا آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں ان کو مسجد کو آ کے بتایا کہ بھی دیکھو آپ بند کرو اور نکل جاؤ، آپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ بدھ کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا بدھ بڑے امن پسند ہیں،
ہم تو دہشت گرد ہیں نا، بدھ امن پسند ہے، وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روز قربانی کرتے ہیں اور جانوروں کو قتل کرتے ہیں روز. انہوں نے کہا بھائی ہم تو قربانی سال میں ایک بار کرتے ہیں، اس کو قربانی کہتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہم کرتے ہیں. ایک مسجد کے خلاف یہ ایلیگل بنی ہوئی ہے، اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تامل ہیں، لیکن جب بغاوت ہوئی تھی تو تامل ناڈو ٹائگر جو تھے، جو باغی تھے 30 سال، ان کے ساتھ نہیں تھے، یہ وفاقی حکومت کے ساتھ تھے، بلکہ ان علاقوں سے بھاگ کے آنا پڑا. اب جب کام نکل گیا ان کا تو اب وہاں بھی مسلمانوں کے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ان سے ایک طرح کا بوجھ سمجھا جا رہا ہے. غور کیجئے، ساری عمر انہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے، بہتری کے لیے 30 سال اپنی جانیں خطرے میں ڈالی. ریس کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے جس لوگوں کے ساتھ تھے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب وہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو بھی اس طرح گنا جا رہا ہے. اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ مسلمان بلائے طور پر ایک تاجر کے طور پر یہاں آئے تھے، اور اتنا عرصہ رہنے کے بعد جو ہیں ان کا جو ایک وہاں سٹیٹس ہے وہ کیا بنتا ہے اور ایٹیٹیوڈ کیا نکلتا ہے. جی اس کے علاوہ جی ایک آرٹیکل، دا ریئل وار آن وومنز بینگ ویجڈ ان افغانستان، ایمری ڈائر کا آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا جی اصل جنگ تو جو ہے وہ عورتوں کی افغانستان میں لڑی جا رہی ہے. وہ کس لیے؟ اتنا کا فیکٹ تو ہے کہ وہاں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں طالبان جو تھے وہ کوئی شرح صدر حاصل نہیں کر سکے تھے، میں یہی کہہ سکتا ہوں محتاط لفظوں میں. اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو، مثلا پاپی کلٹیویشن کے بارے میں پہلے جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے ٹوٹل ملک میں پاپی کلٹیویشن جو تھی، افیون کی کاشت بند کر دی تھی. اس وقت افیون کی سب سے بڑی کاشت وہاں ہوتی ہے افغانستان میں، 90% افیون وہاں کاشت ہوتی ہے. ہیروئن بنتی ہے، یہ ایفیڈرین وغیرہ پہ تبھی تو ہم شور مچا رہے ہیں، کہیں جا کے اس کو مکس کر کے ہیروئن کی اس طرح ہی بنتی ہے، وہ تو نہیں بنائی جا رہی. اب وہ کہتے ہیں زیادہ تر پاکستان کے رستے جاتی ہے. پاکستان کے رستے پہ تو ابھی تو کوئی شکایت ہی نہیں آئی آپ کی. اور بھائی آپ کے جہازوں میں جاتی ہے یار، یہ جو جہاز آپ نے رکھے ہوتے آتے جاتے ہیں نا فوجی جہاز، اس میں بہت سا کام ہوتا ہے، پتہ کرو. اب ہم ایٹم بم بیچ سکتے ہیں ایران کو اور لیبیا کو جہازوں میں ڈال کر اپنے C-130 کے، تم افیون نہیں بیچ سکتے؟ کتنے بیکورڈ ہو. پتہ ہمیں تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے. اور علیہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو، اچھا وہ ویپن ختم کیے انہوں نے، افیون ختم کی. عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی ایک میں جیسے میں نے کہا کہ شرح صدر ان کو نہیں حاصل ہو سکا تھا. بہت سی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ آخری دنوں میں اس بات کے قائل ہوتے جا رہے تھے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور اگر ایک آدھ سال اور رہتا تو شاید. اب انہوں نے بتایا کہ اسکول کہاں کیسے بند ہیں، فلان جگہ کیسے ہیں، کیا کیا مسائل اس وقت بھی پیش ہیں. ریسنٹلی طالبان فورس دا کلوجر آف 600 schools in 2 eastern provinces. 600 اسکول بند کر دیے ہیں لڑکیوں کے، عورتوں کے. اور بہت ایک بات ہے، دس planned withdrawal is based on ground reality from the west, not based on ground realities in افغانستان. یہ جو withdrawal ہو رہا ہے فورسز کا، اور یہ تو مغرب کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقائق ہیں، افغانستان کے زمینی حقائق نہیں ہیں. وہاں ڈفرینٹ ہے، یہ جائیں گے صورتحال بہت بدلے گی. یوزنگ وومن ایز پان ان پریزیڈینشل پاور اسٹرگلز both in the west and Afghanistan, and as collateral damage to the gains of withdrawal is a far cry from the freedom the west claims to stand for. Obama needs to pick the right side in the real war. انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عورت، انہوں نے کہا this is not our pet priority کہ ہم پہلے عورتوں کے حقوق دلائیں، اور اس کے لیے ہم افغانستان میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کو اب ایشو بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے آپ جائیں گے تو وہاں کی عورتوں کا کیا بنے گا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ان کی آزادی جو بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کی تھی وہ کہاں جائیں گی. جی اچھا جی، اور یا مقبول جان کا آرٹیکل ہے جی، جہاں ولن ہیرو بنتے ہیں. یہ بھی ایک دلچسپ آرٹیکل ہے. انہیں کہا جی جمہوریت جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور پھر بڑی چیزیں ہیں کہ $4.5 ارب خرچ کر کے بش خریدتا ہے، $6 ارب جو ہیں اس کے بعد اوباما کو خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور جب پارٹی کی الیکشن جیتی ہے اور جن سے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کے دستے نگر ہو جاتے ہیں. وہی لاگی پہ کام کرتی ہے. ہمارے ہاں بہت سے مسائل ہیں کہ کیا ہم کرپشن کو جو کرتے ہیں وہی لے کے آگے آتے ہیں. کرپٹ لوگ سارا کام، ہر وہ آدمی مجرم جس کا ہے وہ آپ اس کے ذریعے لے کے آگے آ جاتے ہیں. یعنی یہ کوئی جمہوریت کے خلاف نہیں، یہ جمہوریت کی خرابیاں گنوا رہے ہیں، اس میں خرابیاں کیا کیا ہوتی ہیں، اور جو آج اس پورے سسٹم میں لے کر انہیں کہ کہیں 520 ہیں تو کہیں 400، کہیں 340 ہیں تو کہیں 660. دنیا کے چند ہزار فراؤن جو ہیں یہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم 1% ہے، کتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے گا، اور 99% نے ہم پہ رول کر رکھا ہے. یہ آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے، انہوں نے کہا یہ سارا نظام جو ہے یہ استحصال پر بیس کرتا ہے، کرپشن پہ بیس کرتا ہے،
پیسے کے زور پر خریدا جاتا ہے اس نظام کو، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی ڈلیور نہیں کر رہا جی۔ ہاں یہ آرٹیکل 2 جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہارون رشید کا آرٹیکل ہے میرے سامنے، یہ ملے ہیں بریگیڈیئر فہیم کو جی، اور کسی فنکشن میں وہ جو انہوں نے افیون جلانے کا تھا تو ان کو کسی نے کہا، شاید کسی خاتون نے کہا کہ بھئی آپ وہاں ضرور آئیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان سے پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ خود کرتے ہیں؟ تو باوضو انہوں نے کہا تسبیح ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حکم عدالت کا تھا اور فیصلہ میرا تھا، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کے کہنے پر بوجھ پر مخدوم شہاب الدین یا کسی کے بارے میں مقدمہ بنایا، یہ میرا فیصلہ تھا، حکم مجھے سپریم کورٹ نے دیا تھا، فیصلہ میں نے خود کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ آدمی سچا لگتا ہے، بلکہ بڑی تعریف کی، وہ آپ سامنے کھڑا تھا ایک ستون کی طرح سیدھا اور ایک شجر کی طرح بے نیاز، دلوں کا حال اللہ جانے، مجھے تو وہ ایک سچا آدمی لگا۔ اچھا، تو یہ انہوں نے گویا ایک طرح کی گواہی بھی دی ہے، اور کہا کہ یہ وہ محکمہ ہے جہاں عرب شہزادوں کے خطوط ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتے ہیں۔ عرب شہزادوں کے خطوط بلوچستان میں وہ شکار کھیلنے آتے ہیں تو کچھ اور کھیل بھی کھیل جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا مزید کہہ سکتا ہوں، رستہ اگر جانے کا ہوگا، یہ تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس رستے سے کچھ کام ہوتا ہوگا۔ یہ ایک اور دا ورکنگ مومز ڈیبیٹ جولیٹ کیم کی ہے، اور جرنل ویسٹ 2 آرٹیکل ہیں۔ اس میں کوئی ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ جو ورکنگ وومن لیٹ ہو جاتی ہیں، ٹاپ پر پہنچ جاتی ہیں، فورن آفس کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں، دوسری پتہ نہیں کیا آسمانوں پہ جا رہی ہیں۔ اچھا میرا خیال وقت ختم ہو گیا جی، یہ میں آرٹیکل نہیں پڑھ پاؤں گا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔